السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ میں ہوں محمد رمضان آزاد۔ کل ہم نے فضائل نماز میں سے چند احادیث پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی فضائل تبلیغ میں سے چند احادیث بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو مسلمان کسی کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ الغرض بہت سی روایت میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے، اس لیے مبلغین حضرات کو مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، تو اللہ جل شانہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں کہ جب وہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ اسی طرح بہت سی روایت میں مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اس کا پرزور اہتمام رکھیں کہ نہیں عن المنکر میں اپنی طرف سے پردہ دری نہ ہو۔ جو منکر مخفی طور سے معلوم ہو اس پر مخفی انکار ہو، اور جو اعلانیہ کیا جائے اس پر اعلانیہ انکار ہونا چاہیے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبرو کی حتی الوسع فکر رہنی چاہیے۔ مبادن کی بعد گناہ لازم کا مصداق ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ منکر پر انکار ضرور کیا جائے کہ سابقہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، مگر اس میں اس کی آبرو کا بھی حتی الوسع سخت اہتمام کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت کا وقوع اعلانیہ طور پر ہو رہا ہو اس پر بے تکلف اعلانیہ کیا جائے، لیکن جس منکر کا کرنے والے کی طرف سے افشا نہ ہو اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ فرمائی جائے جس کے اس کا افشا ہو۔ نیز یہ بھی آداب و تبلیغ کے میں سے ہے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ مامون الرشید خلیفہ کو کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی، انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے تم سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا یعنی تم اس سے نرم گفتگو کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جوان حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کی تاب نہ لا سکے اور ناراض ہونا شروع فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہا میں آپ پر قربان ہوں، یہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی
کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں، نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ عرض کی اسی طرح بہن، خالہ، پھوپھی کو پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کے ساتھ اس شخص کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر اور گناہ کو معاف فرما اور شرمگاہ کو معصیت سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مقبول نہ تھی۔ بالجملہ دعا سے، نصیحت سے، نرمی سے یہ تصور کر کے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا صورت پسند کرتا کہ لوگ مجھ سے اس صورت سے نصیحت کریں۔ بس میرے محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ پڑھا اللہ رب العزت عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے میری، آپ کی، تمام عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، بلکہ تمام عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی لائے، ساتھ میں دین کی محنت کو بھی لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک دین پہنچایا، اور صحابہ نے جو ہے تمام مسلمانوں تک اس دین کو پہنچایا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ کام، یہ ذمہ داری مسلمانوں کے ذمے لگائی ہے۔ اب جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے گا اور دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دے گا، اور خود بھی برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو برائی سے بچائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس دعوت والی محنت کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے 4 ماہ لگا کر اس دعوت والی محنت کو سیکھا جائے، پھر جو ہے اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کیا جائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی میرا مقصد بنا کے اس کام کو کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات بھی اپنا ارادہ فرما لیں۔ جزاک اللہ خیر۔